الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات معاملات صوفیہ، کرامات صوفیہ، یعنی یہ ایک صوفی کس طرح ذہن سازی کرتا ہے۔ بغداد میں 10 نوجوان تھے اور ان 10 نوجوانوں نے ایک نو عمر لڑکے کو کسی کام کے سلسلے میں بازار بھیجا۔ اس نوجوان نے کافی دیر لگا دی، باقی لڑکوں کو اس پر بہت غصہ آیا کہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ اچانک وہ لڑکا ایک خربوزہ ہاتھ میں لیے ہنستا ہوا آیا اور نوجوانوں نے اس سے کہا، ایک تو تم نے بہت دیر لگا دی اور اوپر سے تو ہنستا ہوا آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میں تمہارے پاس بہت قیمتی چیز لایا ہوں۔ اس نے کہا، دیکھو اس خربوزے کو۔ لڑکوں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، اس خربوزے پر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے ہاتھ رکھا تھا اور میں اسے 20 درہم میں خرید کر لایا ہوں۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے اس خربوزے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، اور ایک نوجوان بولا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ سب نے کہا، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ باقی نوجوانوں نے بھی یہی کہا اور اللہ کے حضور پکی توبہ کی۔ اس کے بعد وہ تمام نوجوان بغداد سے طرطوس چلے گئے اور وہاں جہاد جاری تھا اور مرتبہ شہادت پر پہنچے۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے کہ اس خربوزے کا لانا اور باقی نوجوانوں کو بتانا کہ اس پر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے ہاتھ رکھا تھا، تو ایک نوجوان نے پوچھا کہ وہ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو یہ ہے وہ ذہن سازی اور یہ ہے وہ صوفیہ کی تبلیغ۔ اب جس نوجوان نے اس خربوزے کو اٹھا کر بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، وہ جانتا تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور وہ نوجوان جس نے پوچھا کہ وہ اس مقام اور مرتبے پر کیسے پہنچے، تو اس جوان نے جواب دیا کہ تقوی اختیار کرنے سے۔ تقوی وہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، ابتدا ہے کہ آپ ہر چیز سے توبہ کر جائیں، یعنی ہر اس چیز سے جو آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان حائل ہے، اس سے توبہ کر جانا تقوی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لینا جو اللہ کے سوا ہیں، تقوی ہے۔ اب یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ اس لڑکے کا وہ خربوزہ لے کر آنا اور پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کو ڈسکس کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو، اور اس کے بعد پھر ان نوجوانوں کا توبہ کرنا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ جہاد میں شامل ہونا اور پھر مرتبہ شہادت تک پہنچنا۔ تو یہ ہے صوفیہ کا اصل کام، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے، ایک نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بڑا ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، بچہ ہو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتا ہے، اللہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا بنا دیتا ہے کہ ایک بچہ بھی اور ایک بوڑھا اور ایک عورت بھی جو ہے وہ اس صوفی کے مقام اور مرتبے سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں اور اللہ کی شان اور عزت بلند کرنے کے لیے تمام زندگی آپ گزار دیتے ہیں، تو اللہ خلق کے دل میں آپ کے لیے مقام اور مرتبہ ڈال دیتا ہے۔ اب ان 10 نوجوانوں کا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کو ڈسکس کرنا اور پھر توبہ کرنا اور پھر مرتبہ شہادت پر پہنچنا، یہ اسی چیز کا نام صوفیزم ہے، اور اسی کو یہ کہتے ہیں کہ صوفی کا جو ہے ایک ذہن سازی اور تربیت کرنا اور تبلیغ کرنا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین، شکریہ۔